إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأيها المسلمون والمسلمات قال الله تعالى في كتاب الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية رواه البخاري آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان کو دین سے منحرف ہونے اور دین اسلام سے مرتد ہونے سے بچانے کے لیے دعوت الی اللہ کا کام کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے جو دشمن ہیں، دشمنان جو اسلام ہیں، جو اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف وقفے سے کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ نہ کچھ آگ اگلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بدگمانیاں دور کرنے کے لیے دعوت الی اللہ کا کام یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جب ہم دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو ثابت کریں گے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہی سے ثابت کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو دلیلوں کے ساتھ ثابت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی دشمنان اسلام کی بہت ساری بدگمانیاں دور ہو جائیں گی اور وہ شر پسندی سے باز آئیں گے۔ یہ دو باتیں ہوئی جو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کے کام کو نہیں کرنے کی وجہ سے بہت بڑا جو نقصان ہو رہا ہے، اس میں سے پہلا نقصان یہ ہے
کہ مسلمانوں کی اہل ایمان کی اکثریت مرتد ہو رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ آپ اگر نیوز دیکھتے ہوں گے، آپ اگر اخبار پڑھتے ہوں گے، آئے دن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں مقام پر، فلاں شہر میں، فلاں دیہات میں اتنے مسلمان مرتد ہو چکے ہیں، اسلام سے پھر چکے ہیں۔ اس میں بہت بڑا جو سبب ہے مسلمانوں کی دین سے پھرنے کا، وہ ہے دعوت اللہ کے کام کا نہیں ہونا۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ جب مسلمانوں کو دین پتہ نہیں ہوگا، قرآن مجید کا علم نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ آگاہ نہیں ہوں گے، تو ارتداد کے راستے پر خود بخود چلیں گے۔ اور دشمنان اسلام تو بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے، قرآن و سنت سے ہٹانے کے لیے وہ پوری کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلا نقصان ہے دعوت اللہ کے کام کو نہیں کرنے کا۔ پھر دوسرا نقصان یہ ہے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں جو آج ہندوستان میں کام کر رہی ہیں، جس طرح فلسطین میں یہودی لابی کام کر رہی ہے، اسی طرح بہت ساری تنظیمیں ہمارے ہندوستان میں کام کر رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹایا جائے، اسلام کے خلاف بدگمانیاں پیدا کی جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گڈمٹ کیا جائے۔ یہ بہت سارے پلان کے تحت ہندوستان میں بھی بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہے۔ اگر ان تک دعوت کا کام نہ پہنچایا جائے، اگر ان تک قرآن سنت کی بات نہ پہنچائی جائے، تو ان کی جو بدگمانیاں ہیں دن بدن جو ہے بڑھتی رہے گی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کے کام کو تیز کریں، دعوتی کام کو تیز کریں، دعوت اللہ کے کام کو تیز کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے کام میں تیزی پیدا کرے۔ پھر ایک بات یہ یاد رکھیے، قرآن مجید اگر میں اور آپ پڑھیں گے، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، تو کامیاب ہونے والوں کی قرآن مجید نے بہت ساری صفتوں کو بیان فرمایا ہے کہ کامیاب ہونے والے کن صفات سے متصف ہوتے ہیں، کامیاب ہونے والوں کے اندر کون سی صفتیں ہوتی ہیں۔ کامیاب ہونے والوں کے اندر جو صفات ہوتی ہے ان میں سے ایک صفت قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کامیاب ہونے والے بندوں کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ کامیاب ہونے والے لوگ، فلاح پانے والے لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، نبوی تعلیمات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے، دعوت اللہ کے کام کے لیے جن لوگوں کو خاص کیا، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خاص کیا، وہ اللہ رب العالمین کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ وہ ہے انبیاء علیہم السلام کی ذات، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول۔ اس کام کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے دنیا کے سب سے بہترین لوگوں کو چنا، سب سے بہترین لوگوں کو چنا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیات اگر کوئی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ اگر کوئی شخصیات ہوتی ہیں،
معصوم عن الخطا ذات اگر کوئی ہوتی ہے وہ نبیوں کی ذات ہوتی ہے، انبیاء کی ذات ہوتی ہے، جنہیں اللہ رب العالمین اپنے ماؤں کے پیٹوں سے ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی پرورش فرماتا ہے، اور جب اس عمر کو پہنچتے ہیں جب ان کو نبوت ملنی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے تحت ان کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو دعوت اللہ کے کام کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں سب سے بہتر لوگوں کو چنا۔ اس کام کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، اتنی ہی بات کافی ہے۔ پھر ایک بات اور یاد رکھیے اس سلسلے میں، اگر ہم میں سے کسی کو اللہ رب العالمین دعوت کا کام کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے، اللہ کے دین کو پورے اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچائے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ مجھے اور آپ کو اگر اللہ رب العالمین دین کی بات بتانے سمجھانے کا موقع دے رہا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہی حکم اللہ رب العالمین اپنی آخری کتاب میں بیان فرما رہا ہے۔ ہم نے کوئی حکم نہیں دیا مگر یہ کہ اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کے دین کو اپناؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ مجھے اور آپ کو اگر اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے، میری اور آپ کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میری اور آپ کی یہ نیت ہو کہ معاشرے اور سماج میں ہم کچھ بڑے بن جائیں، لوگ ہم کو عالم صاحب کہیں، لوگ ہم کو مولوی صاحب کہیں، کچھ ہمارا چرچا ہو جائے، تو یہ نیت کی خرابی ہے، اور نیت کی خرابی کی وجہ سے ہمارا کام پورا برباد ہو جائے گا۔ ہم نماز پڑھے تو خالص اللہ کے لیے، ہم روزہ رکھے تو خالص اللہ کے لیے، ہم قرآن مجید کی تلاوت اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں رہنمائی رکھی ہے، ہدایت کا سامان رکھا ہے۔ اس نیت کے ساتھ میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو سننے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ رب العالمین کا آخری کلام ہے، اور اس کلام میں اللہ رب العالمین نے ہدایت رکھی ہے، اور جب ہم اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید سے ہم کو پورا فائدہ ملے گا۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ نماز قائم کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی نے طریقہ بتایا ہے، اور میں اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے میں نماز قائم کرتا ہوں، تاکہ اللہ رب العالمین اس نماز کے ذریعے سے میرے گناہوں کو معاف فرمائے، میری خطاؤں کو معاف فرمائے، دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، اور کل آخرت میں اسی نماز کی بنیاد پر اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو تو انشاءاللہ یہ نماز ہم کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر ہم زکوٰۃ دیں تو پورے اخلاص کے ساتھ دیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ حج کا موقع فراہم کر رہا ہے تو ہم اخلاص کے ساتھ کریں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور میرے رب کا حکم بجا لانا میرے لیے ضروری ہے۔ یہ ان چیزوں کو دعوت اللہ کے کام کے معاملے میں مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اکثر و بیشتر 3 لفظ سنے ہوں گے، یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاحیں ہیں: دعوت، اصلاح، تبلیغ۔ یہ شریعت اسلامیہ کی خاص اصطلاحیں ہیں، اور الحمدللہ یہ اصطلاحیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ دو اصطلاحوں کا تعلق غیر مسلموں سے ہے، اور ایک اصطلاح کا تعلق خاص مسلمانوں سے، اہل ایمان سے ہے۔ دعوت اور تبلیغ غیر مسلموں میں کی جائے گی، غور کیجیے آپ،
دعوت اور تبلیغ کا کام غیر مسلموں میں کیا جائے گا اور مسلمانوں کی اہل ایمان کی اصلاح کی جائے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دعوت ہو، تبلیغ ہو، اصلاح ہو، یہ سارے کام اکثر و بیشتر اہل ایمان میں ہی کرنا پڑتا ہے. آپ خود تحقیق کیجئے، ان دو لفظوں کا تعلق جو ہے تبلیغ کا اور دعوت کا غیر مسلموں سے ہے، اصلاح کا تعلق اہل ایمان سے ہے. سورہ حجرات اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں یہ بات ارشاد فرمائی. کیا ارشاد فرمائی؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن ایمان کے اعتبار سے آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومن ایمان کے اعتبار سے آپس میں بھائی بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے بھائیوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہو جائے تو ان کی اصلاح کرو. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اگر مسلمانوں کے اندر عقیدے کا بگاڑ پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے اندر معاملات کا بگاڑ پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے اندر اخلاق کا بگاڑ پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے اندر معاشرت اور معیشت کا بگاڑ پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے اندر کسی بھی قسم کا بگاڑ پیدا ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے گی. اس آیت کی روشنی میں پھر اللہ رب العالمین اسی آیت میں آگے ارشاد فرمائے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اصلاح کس کی جائے گی؟ اہل ایمان کی اصلاح کی جائے گی. دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے یہ غیر مسلموں میں کیا جائے گا. دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس کام کے آغاز کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے اخلاص کے ساتھ، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے پاس پہنچے، ان کے پاس پہنچ کر اسلام کا پریچے کرائے، ان کو قرآن مجید کا پریچے کرائے، ان کو شرک سے نکالنے کی کوشش کرے. ان کو ہم اللہ توفیق دے کہ قرآن لے کر ان تک پہنچے، اور ان تک پہنچ کر میں اور آپ کہے بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم رات دن تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے قرآن مجید کو آپ تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی. ہم آپ کے پاس آئیں اللہ کا کلام لے کر. دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مل جل کر اس کام کو آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جب ہم غیر مسلم بھائیوں کے پاس دعوت کا کام لے کر پہنچیں گے، اللہ کا کلام لے کر پہنچیں گے، نبوی تعلیمات لے کر پہنچیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر پہنچیں گے، تو یہ آج کے غیر مسلم اتنے حقار نہیں ہیں جو پہلے کے غیر مسلم تھے. تو دعوت اور تبلیغ کا کام ہمیں غیر مسلموں میں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کام کا آغاز کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اصلاح کی جائے گی مسلمانوں کی، جس طرح اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دعوت کس کی طرف دی جائے گی؟ دعوت کس کی طرف دی جائے گی؟ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے باپ داداؤں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے. اور انشاءاللہ میں جو کچھ کہوں گا قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں کہوں گا، جو میں مطالعہ کر کے آیا ہوں رات سے ابھی صبح تک. انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سامنے قرآن سنت رکھا جائے، صحیح واقعات رکھے جائیں، تاکہ دعوتی کام کرنے کی ہمارے اندر ہمت اور طاقت پیدا ہو. دعوت کس کی طرف دی جائے گی؟ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے باپ داداؤں کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو شرکی اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو لکڑی مٹی پتھر کے بتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو اپنے غلط عقائد کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو شیطانی رسم و رواج کی طرف دعوت دیتے ہیں.
جو دنیا میں شخصیات ہیں ان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، ہر گروہ اپنی اپنے حساب سے دعوت دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ دعوت کس کی طرف دینی چاہیے، یہ قرآن مجید سے میں اور آپ معلوم کریں۔ تو آئیے قرآن مجید کی ایک آیت دیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا ہمیں دعوت کس کی طرف دینی چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیے اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا اور سمجھا دیا ہے کہ دعوت، اگر کوئی دائی دعوت کا کام کر رہا ہے تو اس کو دعوت کس چیز کی طرف دینی چاہیے۔ تو قرآن مجید کی آیت کہتی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور تم میں سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائے۔ تم میں سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اسی کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو بھی دین کا دعوت کا کام کرے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائے، اللہ کی توحید کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، اللہ کی کتاب کی طرف بلائے، نبوی تعلیمات کی طرف بلائے، تو اس کی دعوت ہوگی۔ اور اس بات کو یاد رکھیے اچھے طریقے سے، جو دعوت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، جو دعوت نبی کی سیرت کی طرف نہیں ہوگی، جو دعوت قرآن کی طرف نہیں ہوگی، وہ دعوت اسلامی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو یاد رکھیے، وہ دعوت اسلامی ہرگز نہیں ہو سکتی جو دعوت اللہ کی طرف نہ بلائی جائے، اللہ کی توحید کی طرف نہ بلائی جائے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ دعوت کس چیز کی دی جائے، کس چیز کی دعوت دی جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے یارو اس کو بھی اپنی آخری کتاب میں واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے، مخاطب ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربکم، اے رسول جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کرو۔ دعوت کس چیز کی طرف دی جائے گی؟ دعوت اللہ کی طرف دی جائے گی۔ اور دعوت کس چیز کی دی جائے گی؟ دعوت دی جائے گی قرآن مجید کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربکم، اے رسول آپ پر جو نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا اپنی آخری کتاب۔ اللہ نے آپ پر اپنی آخری کتاب نازل فرمایا۔ اب تھوڑا رک کر قرآن مجید کے تعلق سے یہاں پر ہم چند باتیں سنتے ہیں۔ قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے، زندہ رب کی زندہ کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے گرتے ہوئوں کو سہارا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے بکریوں کے چرانے والوں کو دنیا کا امام بنایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے عمر کو فاروق بنایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے عثمان کو ذی النورین غنی بنایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے علی کو اسد اللہ بنایا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ آج بھی دشمنان اسلام حیران اور پریشان تحقیق کر کر کے تھک چکے ہیں۔ دشمنان اسلام تحقیق کر کر کے تھک چکے ہیں۔ 1450 سالوں سے تحقیق کرتے آ رہے ہیں دشمنان اسلام،
کہ آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں ایسا اور اتنا بڑا انقلاب برپا کیسے کیا؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا کیا کہ لوگوں کے ظاہر کے ساتھ ساتھ لوگوں کے باطن کو بھی پاک صاف کیا اس کتاب کے ذریعے سے۔ ذرا آپ دیکھیے مشرکین مکہ کی جہالت کی زندگی کو دیکھ لیجئے، جن کی زندگیاں دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جانوروں سے بدتر یہ زندگی گزارتے تھے۔ ڈاکے ڈالنا ان کا وتیرہ تھا، ایک دوسرے کو لوٹ لینا ان کا جو ہے خاصہ تھا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ برینا ہو کر عورتیں اور مرد جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، معصوم زندہ لڑکیوں کو درگور کیا کرتے تھے، مال کے اتنے حریص تھے کہ مال کے لیے ڈاکے ڈالتے تھے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، دنیا کے اتنے حریص تھے، دنیا میں ایسے لگے ہوئے تھے، دنیا میں ایسے مگن تھے، نہ خدا یاد تھا نہ جو ہے خدا کی پہچان تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب ہمارے آخری نبی کو اپنا آخری نبی بنایا اور جب آپ نے اس قرآن کے ان کے سامنے پیش کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے قلیل مدت میں 23 سال کی قلیل مدت میں اس کتاب نے وہ انقلاب برپا کیا۔ چوری کرنے والا چوری سے باز آ گیا، زنا کرنے والا زنا سے باز آ گیا، ڈاکے ڈالنے والا ڈاکے ڈالنے سے باز آ گیا، برہنہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے کپڑے پہن کر طواف کرنے لگ گئے، اور مال کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے والے مال کو کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کی زندگی ایسی ہو گئی، ان کے نزدیک مال و دولت کی حیثیت بکری کی مینگنیوں سے زیادہ نہیں رہی۔ یہ تبدیلی کس چیز نے لائی؟ کون سی کتاب نے لائی؟ یہ قرآن مجید نے لائی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یارو یہ بات اپنی آخری کتاب میں ارشاد فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رسول، ہم نے آپ پر جو نازل کیا ہے قرآن مجید اس کے ذریعے سے آپ تبلیغ کیجئے۔ اور جب آپ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دل کو کھنگالا تو لوگوں کے دل اتنے پاک ہو گئے کہ وہ دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے لیے جینے والے بن گئے، جینے والے بن گئے۔ عجیب کتاب ہے یہ، انقلابی کتاب ہے یہ۔ تو تبلیغ کس چیز کی جائے گی؟ قرآن مجید کی تبلیغ کی جائے گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی لوگ ہیں یارو جو دنیا کے لیے جیتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، پریشان اپنے گھر میں گھوم رہے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، طبرانی کی صحیح روایت ہے، پریشان اپنے گھر میں گھوم رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، اے ابو طلحہ کیا بات ہے، پریشان حال کیوں گھوم رہے ہو؟ کہنے لگے پریشان اس لیے ہوں، بے چین اس لیے ہوں کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے، کچھ مال جمع ہو گیا ہے، اور پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر یہ مال ایسے رہا اور اس دنیا سے میں چلا گیا تو کل آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھ نہ لے، آئے ابو طلحہ خوب مال جمع کر کے آئے ہو۔ بیوی کہنے لگی اس میں کیا بڑی بات ہے، مال جمع ہو گیا ہے، آپ پریشان حال ہیں مال جمع ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے اس پریشانی کو یوں دور کر دیتے ہیں ہم دونوں مل کر۔ کہا بولے کیا کہتی ہو؟ کہا ٹھیک ہو، رکو ذرا، آپ باہر جاؤ، باہر جا کے جو بھی غریب ہے یتیم ہے اس کو بلا کر لاؤ، بلا کر لاؤ۔ اس کتاب نے زندگی کو تبدیل کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے صحابہ اکرام کے ظاہر کو نہیں یارو باطن کو بھی پاک کیا ہے۔ ابھی میں نے بتایا جو لوگ مال کے لیے جیتے تھے ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہی گئی باقی۔ کہا بیوی نے کچھ یتیموں کو کچھ غریبوں کو بلا کر لاؤ میرے پاس۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، کچھ یتیموں اور کچھ غریبوں کو پکڑ کر لائے۔ کہا مال کہاں ہے جو جمع ہو گیا آپ کے پاس؟ کہا یہ مال ہے، یہ 4 لاکھ درہم ہے، یہ 4 لاکھ درہم ہے، تھیلیاں لا کر رکھے۔ اور بیوی نے کہا یہ 4 لاکھ درہم ہے، ٹھیک ہے بولے جتنے یتیم آئے جتنے غریب آئے تھیلیوں میں سے نکال کر سارا مال ان غریبوں کو دے دیا۔ غریبوں کو دینے کے بعد کہا آپ کی پریشانی دور ہو گئی؟
کہا واللہ اللہ کی قسم میری پریشانی دور ہو گئی، میری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ مال کے لیے جینے والے لوگ تھے، لیکن جب قرآن مجید ان کے سینوں میں اترا، قرآن مجید نے ان کے سینوں پر دستک دی، قرآن مجید کی تلاوت میں یہ جو ہے ڈوب گئے پورے طریقے سے، قرآن مجید ان کے دل و دماغ میں بس گیا، تو دیکھیے دنیا کی کایا پلٹ دیے اور اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا، پورا مال جو ہے غریبوں میں بانٹ دیا۔ یہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے یارو جو تعلق باللہ پیدا کرتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ اس کتاب نے بندوں کا تعلق اللہ سے پیدا کیا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور اپنے رب کا تعلق مضبوط ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کی تلاوت کرے، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کرے، قرآن مجید کی محفلیں ایجاد کرے، قرآن مجید کی جو ہے پروگرامز ایجاد کریں، قرآن مجید کے درس ایجاد کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے مضبوط تر ہو جائے۔ دیکھیے ذرا قرآن مجید نے بندوں کا تعلق اللہ سے کیسے جوڑا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز ادا کر رہے ہیں، اچانک وہ یہ بھول گئے میں نے کتنی رکعت ادا کی۔ وہ باغ کی رونق میں ایسا کھو گئے، ان کو یہ بھول لائق ہو گئی، وہ بھول گئے کہ ارے میں نے کتنی رکعت پڑھی، میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ نماز ختم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، میں نماز پڑھ رہا تھا اپنے باغ میں، باغ کی چکا چوند دیکھ کر، باغ کی رونق دیکھ کر میں یہ بھول گیا کہ میں نے کتنی نماز ادا کی ہے۔ اللہ کے رسول اس باغ کی رونق نے میری عبادت میں خلل پیدا کر دیا، اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے میں نے یہ باغ پورے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہدیہ کر دیا۔ اور اس باغ میں کتنے کھجور کے باغ تھے معلوم؟ 600 کھجور کے درخت تھے اس باغ میں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے میں نے یہ سارا باغ کھجوروں کے درختوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، کیونکہ اس باغ کی رونق نے مجھے اللہ کی عبادت و بندگی سے روکا ہے۔ یہی قرآن مجید ہے جس نے مسلمانوں کے اندر ایثار اور قربانی کے جذبے پیدا کیے، یہی قرآن مجید ہے جس نے مسلمانوں کے آپسی تعلقات کو مضبوط کیے، یہی قرآن مجید ہے جس نے اتحاد کو پیدا کیا، یہی قرآن مجید ہے جس نے مسلمانوں کے اندر محبت، الفت، مودت پیدا فرمائی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے تعلق کو اللہ کی کتاب سے مضبوط کرے تاکہ ہمارے دل نرم ہو جائیں۔ اس کتاب نے کس طرح جو ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا، دو نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر لائے، دو نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر لائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ اور کہنے لگے وہ دو نوجوان اے امیر المومنین ہمیں انصاف چاہیے، اس نوجوان نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ جس نوجوان کو پکڑ کر لائے اس کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ اس نوجوان نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان سے پوچھا کیا یہ دو نوجوان سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا ہاں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اے امیر المومنین میں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن بہرحال میں نے ان دونوں کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قتل کا بدلہ قتل ہے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، قتل کا بدلہ قتل ہے، تجھے قتل کیا جائے گا کیونکہ تو نے خود قبول کیا ہے کہ میں نے ان دونوں کے باپ کو قتل کیا ہے۔
جب وہ قتل کا فیصلہ کر رہے تھے اس نوجوان کے حق میں، تو اس نوجوان نے کہا اے امیر المومنین مجھے 3 دن کا ٹائم دیجئے، مجھے 3 دن کا ٹائم دیجئے۔ کہا تجھے 3 دن کا ٹائم کیوں چاہیے؟ وہ نوجوان کہنے لگا مجھے 3 دن کا ٹائم اس لیے چاہیے کہ میرے پاس بہت سارے لوگوں کی امانتیں ہیں اور میرا گھر بہت دور ہے، میں جا کر وہ امانتیں دے کر آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لیکن تیری ضمانت لے گا کون؟ تو 3 دن کے لیے جا رہا ہے اور خدا نہ خواستہ تو واپس نہ آئے تو کیسا، تیری ضمانت کون لے گا؟ سارا مجمع ہے سناٹے میں چھائے ہوا، نوجوان ہیں، 2 نوجوانوں نے مقدمہ دائر کیا ہے کہ اس فلاں نوجوان نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ وہ نوجوان نے اعتراف کر دیا جرم کا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے، ان کے باپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا پھر بھی قتل ہو گیا۔ اور وہی نوجوان کہہ رہا ہے کہ مجھے 3 دن کا ٹائم چاہیے تاکہ میں اپنی امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہے میں وہ امانت داروں کے امانت جن کی ہے ان تک پہنچا کر آؤں۔ اب امیر المومنین پوچھ رہے ہیں کہ تیری ضمانت لے گا کون؟ مجمع میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کہنے لگے اے امیر المومنین اس نوجوان کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ سارے لوگ دنگ رہ گئے، اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہے جو اجنبی ہے، جو مدینے میں کبھی نظر نہیں آیا، مدینے کے دور دراز علاقے سے اس کا تعلق ہے، باپ کو قتل کر دیا 2 نوجوانوں کے، عطا نہ پتہ ہے اس نوجوان کا، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کہہ رہے اے امیر المومنین اس نوجوان کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے تم ضمانت لیتے ہو اس نوجوان کی، کہا میں لیتا ہوں۔ وہ نوجوان چلا گیا، پہلا دن نکلا یارو، دوسرا دن نکلا، تیسرا دن نکل چکا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ وہ نوجوان آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تو نہیں ماری جائے گی آج۔ وقت ہو گیا، پورا مجمع جمع ہے، سورج پورا چمک رہا ہے آب و تاب کے ساتھ آسمان کے اوپر، لوگ انتظار میں ہیں، اب گھڑیاں جو ہے گن رہے ہیں کہ یہ نوجوان اگر نہیں آیا تو ایک بڑے صحابی رسول کی گردن ماری جائے گی۔ عین وقت پر جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار بیٹھے ہیں کہ اگر وہ نہیں آئے گا تو میری گردن ماری جائے گی، ایک دم گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے، ٹک 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 کرتا ہوا گھوڑا بھاگتا ہوا گھوڑا آ رہا ہے اور دھول اٹھ رہی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا گھوڑے کی آواز آ رہی ہے اور جو ہے دھول اٹھ رہی ہے، سارے مجمع نے اس دھول کی طرف اپنی نظر پھرا کر دیکھا تو اس دھول میں سے ایک نوجوان آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر، اور یہ وہی نوجوان ہے جس نے ان 2 نوجوانوں کے باپ کو قتل کیا تھا، اور 3 دن کا وعدہ کر کے یہ نوجوان گیا تھا، اور تیسرے دن وقت پر یہ نوجوان گھوڑے پر آ رہا ہے، لوگ ششدر رہ گئے۔ جیسے وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نوجوان آج اگر تو نہ آتا تو یہ غفاری کی جان چلے جاتی، اس کی گردن مارے جاتی۔ پھر کہا تیرے پاس چانس تھا، اگر تو نہ آتا تو اپنی جان بچا سکتا۔ قرآن مجید نے ایسے لوگ پیدا کیے، دیکھو اس واقعے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے کس طرح جو ہے دلوں کو صاف کیا اور کس طرح کے جذبے پیدا کیے اور کس طرح کا ماحول پیدا کیا۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہی ہے جو یہ ماحول پیدا کر سکتی۔ اس نوجوان نے کہا اے امیر المومنین میں چاہتا تو نہ آتا، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ اے نوجوان
تجھ سے جو غلطی نہیں ہونی تھی وہ ہو گئی، تو نے ایک بوڑھے کو قتل کر دیا ہے اور تو وعدہ لے کر آیا ہے، اگر تو آج اپنے وعدے کے مطابق نہ جائے تو کل آخرت میں رب کو کیا جواب دے گا؟ رب کے ڈر اور خوف نے مجھے یہاں پہنچایا اے امیر المومنین۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو ذر غفاری، تجھے کس چیز نے مجبور کیا اس نوجوان کی ضمانت لینے پر؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، مجھے اس چیز نے مجبور کیا کہ کل کوئی تاریخ میں یہ نہ کہے کہ مسلمان آپس میں بھروسہ نہیں کرتے ایک دوسرے پر۔ مجھے معلوم تھا، میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، مجھے معلوم تھا اس کا نام پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ معلوم تھا وہ کلمہ گو ہے، کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی اس سے غلطی ہو گئی اور میں نے اس نوجوان کی ضمانت اس لیے لے لی ہے اے امیر المومنین، کل قیامت تک دنیا والے اہل ایمان کو تانا نہ دے کہ مسلمان ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ سارا مجمع اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ محبتیں کس نے پیدا کی یارو؟ یہ اللہ کی کتاب میں پیدا کی، اور آج بھی یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ تو تبلیغ کس چیز کی جائے گی؟ یہ قرآن مجید کی تبلیغ کی جائے گی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے رسول، ہم نے آپ پر جو نازل کیا ہے اس کتاب کی تبلیغ کرو۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس نے ایسے لوگ پیدا کیے، جس نے ایسے لوگ پیدا کیے۔ پھر تبلیغ کا آغاز کہاں سے کرے؟ تبلیغ کا آغاز کہاں سے کرے یارو؟ تبلیغ کا آغاز ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات سے کرے، اپنے نفس سے کرے۔ قرآن مجید کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر مسلمان تبلیغ کا آغاز اپنی ذات سے کرے، اتنا علم حاصل کرے قرآن اور سنت کا کہ اس کو توحید کا علم ہو جائے، اتنا علم حاصل کرے کہ اس کو سنت کا علم ہو جائے، اتنا علم حاصل کرے ہر مسلمان مرد عورت کے اس کو حلال اور حرام کا علم ہو جائے، ہر مسلمان اتنا علم حاصل کرے کہ اس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ نبوی طریقے کے مطابق نماز کیسی پڑھی جا سکتی ہے، اتنا علم حاصل کرے کہ اس کے سینے میں قرآن مجید کا کچھ حصہ جمع ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز میں اور آپ اپنی ذات سے کرے، اپنی ذات کو قرآن و سنت سے مزین کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو علم سے مزین کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اگر میں اور آپ اپنی ذات سے کریں گے تو ہم دوسروں تک تبلیغ کو پہنچائیں گے، دوسروں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں گے۔ جب مجھے اور آپ کو ہی علم نہ ہوگا تو خاک ہم دوسروں تک پہنچائیں گے؟ نہیں پہنچائیں گے نا۔ پھر اس کے بعد انسان اپنے اہل و عیال کو اللہ کے دین سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ پورے گاؤں میں تبلیغ کر رہے اور ہمارے گھرانے کے بچے شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پورے گاؤں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور ہمارے اہل و عیال دین سے کورے ہیں۔ اپنی ذات کے بعد مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں پر محنت کریں، توحید کے علم سے آراستہ و پیراستہ کریں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، جو اس کے اختیار میں ہوتے ہیں، جو اس کے انڈر میں ہوتے ہیں۔ اپنے بال بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں، اپنے بال بچوں کو قرآن مجید سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کرے، اپنے بال بچوں کو نماز پر ابھارے، اپنے بال بچوں کو دین کی تعلیم سے جو ہے پورے طریقے سے مزین کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تبلیغ کا طریقہ ہے۔ یہ اپنی ذات کے بعد ہم اپنے بال بچوں کو بھی اللہ کے دین سے جوڑے رکھے، دین سے جوڑے رکھے۔ اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو انسان جو ہے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کرے، دعوت پہنچائے۔ دیکھیے اب ہمارے آخری نبی نے 3 سال تک خاموشی میں دین کی دعوت دی، وانذر عشیرتک الاقربین۔
3 سال تک آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کی توحید سے آراستہ و پیراستہ کیا، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ہم اللہ کے دین سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ آؤ بھائی اللہ کے دین کی طرف، آؤ بھائی اللہ کی توحید کی طرف، آؤ بھائی اللہ کی کتاب کی طرف، آؤ ہم سب مل کے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، آؤ ہم سب مل کے اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، آؤ ہم سب مل کے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، آؤ ہم سب مل کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ انسان اپنے نفس کو جو ہے تبلیغ سے آراستہ و پیراستہ کرے، اپنے بال بچوں کو جوڑے اور اپنے رشتہ داروں کو جو ہے دین سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، ایک مسلمان کی اپنے بال بچوں سے سچی محبت، ایک مسلمان کی اپنے عزیز و اقارب سے سچی محبت، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے سچی محبت یہی ہے کہ وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ یہی سچی محبت ہے، یہی سچی محبت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، بیٹا کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، رشتہ دار کی شکل میں ہو، دوست کی شکل میں ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کے دیگر بندوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد پھر پوری بستی میں تبلیغ کا چرچا کریں، پورے بستی میں ڈنکا پیٹے ہم توحید کا۔ اور یہی طریقہ ہمارے نبی کا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ہمارے نبی کو حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریبی رشتہ داروں کو آپ نے ڈرا دیے، اب آپ کو اعلان کرنا ہے ببانگ دہل اعلان کرنا ہے آپ کو۔ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، کوہ صفا پر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے یا صباح کا نعرہ لگایا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکا پیٹو توحید کا، ڈنکا بجاؤ توحید کا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، تم سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ گے، تم سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس بات کو یاد رکھیے، جو لوگ اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے سے غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وعید سنائی ہے، انہیں وعید سنائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے ہم مختص کریں، خاص کریں کہ ہم یہ گھنٹے ہیں یہ اللہ کے دین کو سیکھیں گے اور ان گھنٹوں میں اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے خاص کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے۔ اور اگر ہم دعوتی کام سے غفلت برتے تو یہ حدیث سنیں جو بخاری شریف میں آئی ہے، ذرا غور سے سنیے۔ دعوتی کام سے غفلت برتنے والوں کا کیا انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کو میں اور آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ اس کے راوی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بات بیان فرمائی کہ 2 منزلہ کشتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھتے ہیں، بہت خطرناک حدیث ہے، دیکھیے یہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں اپنے کو کیا کرنے کا، اپنی قبر میں اپن جانے والے، لوگوں کو دشمن کیوں بنانے کا، سکھ کی جان دکھ میں کیوں ڈالنے کا، اپنے کو کیا لینا دینا ہے، گاؤں میں دوسرے لوگ ہے ہی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے فرما رہے ہیں
کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں، ان کی مثال کشتی کے دو مسافروں کی طرح ہے۔ کشتی دو منزلہ ہیں، کچھ لوگ اوپر بیٹھے والے ہیں اور کچھ لوگ نیچے بیٹھے والے ہیں۔ نیچلے حصے میں کچھ لوگ ہیں، اوپر کے حصے میں کچھ لوگ ہیں۔ نیچے کے لوگ اوپر جاتے ہیں پانی لانے کے لیے، نیچے کے لوگ اوپر جاتے ہیں پانی لانے کے لیے۔ جب نیچے کے لوگ اوپر جاتے ہیں پانی لانے کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو نیچے والے یہ سوچتے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، نیچے والے یہ سوچتے ہیں بھئی اوپر جا کر تکلیف دینے کے بجائے نیچے جو جہاز ہے اس کے تختے توڑ کر پانی نکال دیا جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرما رہے ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو تختے توڑنے سے نہیں روکا تو یہ خود بھی ڈوبیں گے اور نیچے والوں کو بھی ڈبائیں گے، کیونکہ جیسے ہی پانی تختہ نکلے گا پانی پورے طریقے سے بھر جائے گا، اور جب بھر جائے گا تو جہاز ڈوب جائے گا، نیچے والے تو ڈوبیں گے لیکن اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بات بیان فرمائی ہے اور بتا دی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے کام سے جو بھی غفلت میں مبتلا ہوگا، دعوتی کام میں جو حصہ نہیں لے گا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائیاں دیکھ کر بھی نظر انداز مت کرو، برائیاں دیکھ کر بھی چلتے پھرتے مت بنو، بلکہ برائیاں دیکھ کر اپنی بساط بھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، ورنہ جو برائی کر رہا ہے اس کی لت تم کو بھی لگ جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ اور سماج برائی میں لت پت ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ سارے کے سارے اللہ کے عذاب میں گر جائیں گے جس طرح یہ کشتی والے گر گئے۔ یہ دیکھیے دعوتی کام سے غفلت برتنے کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد دعوتی کام میں بہت سارے روڑے آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہے۔ وہ رکاوٹیں کیا ہے؟ پہلی رکاوٹ ہے دعوتی کام میں جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آبا و اجداد کی اندھی تقلید۔ ہم اونچے خاندان کے ہیں، ہم اونچے خاندان کے ہیں، لوگوں کی ہٹ دھرمی، لوگوں کو معلوم رہتا بات صحیح ہے، جو بتائی جا رہی ہے صحیح ہے، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے لوگ مانتے نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا حسد، کوئی دائی دعوت کا کام کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے دے تو پھر لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے، یہ کام جو ہے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے، آڑے آتی ہے دائی کے سامنے اور لوگوں کا مفاد۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو دعوت کے کام میں رکاوٹ بنتی ہے، لیکن دائی کو چاہیے ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے اور اپنے کام کو آگے بڑھاتا رہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم نے جو سیکھا ہے قرآن و سنت کے ذریعے سے اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔